آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو فلسفے کی دنیا میں کبھی کبھی اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن کہانی سنانے کے فن پر اس کا اثر صدیوں پر محیط ہے۔ ارسطو کی شعریات یعنی پوئٹکس۔ جی بالکل، اور یہ صرف قدیم یونان کی بات نہیں، اس کی گونج آپ دیکھیں تو عرب دنیا کی علمی روایت تک جاتی ہے۔ تو یہ کتاب بظاہر چھوٹی ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یقیناً بنیادی طور پر تو یہ المیہ یعنی ٹریجڈی کے تجزیے پر ہے، لیکن اس کے جو اصول ہیں وہ ہر طرح کی کہانی، ہر طرح کے بیانیہ پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے آج ہم شاید صرف ادبی تنقید سمجھیں، وہ ایک زمانے میں فلسفے اور یہاں تک کہ منطق کے مباحث کا بھی حصہ رہی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ہمارے پاس اس موضوع پر کافی مواد ہے۔ کچھ تو علمی تجزیے ہیں، افلاطون اور ارسطو کے نظریات کا موازنہ کرنے والے متن بھی ہیں، ادبی تھیوری کے کچھ رہنما اصول، اور عربی تراجم اور تشریحات سے کچھ حصے بھی ہیں۔ جی تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شعریات کے جو مرکزی خیالات ہیں نا، ان کی تہہ تک پہنچیں، یہ سمجھیں کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون سے کہاں مختلف تھے، کیوں مختلف تھے، پھر وقت کے ساتھ خاص طور پر عرب مفکرین نے اسے کیسے سمجھا، کیسے اس کی تشریح بدلی، اور یہ آج بھی ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ بالکل۔ تو آئیے افلاطون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ان کا کیا مسئلہ تھا شاعری سے؟ انہیں کیا اعتراض تھا؟ افلاطون کا اعتراض کافی گہرا تھا۔ وہ شاعری کو کہتے تھے میمیسس، یعنی تقلید، نقل، اچھا۔ اور ان کے خیال میں یہ حقیقت سے بہت دور تھی۔ ان کا جو مشہور نظریہ اشکال ہے، تھیوری آف فارمز، اس کے مطابق اصل حقیقت تو وہ کامل اشکال ہیں۔ جی۔ ہماری یہ دنیا ان کا عکس ہے، اور شاعری وہ اس عکس کا بھی عکس ہے، تو گویا حقیقت سے 2 درجے دور۔ اوہ، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ شاعری ہمیں سچائی سے اور دور لے جاتی ہے؟ بالکل، یہ ان کا ایک بڑا اعتراض تھا۔ اور صرف سچائی کا ہی مسئلہ نہیں تھا، شاید انہیں لگتا تھا کہ یہ اخلاقی طور پر بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ افلاطون کو یہ ڈر تھا کہ شاعری، خاص کر ڈرامہ، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، عقل پر جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ برے کرداروں کو بھی آپ دیکھیں پرکشش بنا کر پیش کر سکتی ہے، نفسانی خواہشات کو ابھار سکتی ہے، اس سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ تو ان کی نظر میں فلسفہ اور ریاضی بہتر تھے، کیونکہ وہ عقل اور منطق پر زور دیتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ شاعری کا مقصد صرف اخلاقیات سکھانا ہو۔ جی، بنیادی طور پر یہی، اگر کرنی ہی ہے تو بس اچھائی کا پیغام دے۔ یہ تو کافی سخت موقف تھا۔ اب ارسطو جو خود ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس کا دفاع کیسے کیا؟ انہوں نے میمیسس کو کیسے دیکھا؟ ارسطو نے میمیسس کے تصور کو آپ کہہ لیں بالکل الٹ دیا، ایک نئی اور مثبت روشنی میں پیش کیا۔ اچھا، کیسے؟ ان کے نزدیک تقلید کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم بچپن سے ہی آپ دیکھیں نقل کر کے سیکھتے ہیں، ہاں یہ تو ہے۔ اور اس عمل سے ہمیں خوشی ملتی ہے، پہچاننے کی خوشی، سیکھنے کی خوشی۔ اور سب سے اہم بات، ارسطو نے کہا کہ شاعری صرف نقل نہیں ہے، یہ تو آفاقی سچائیوں کو، یعنی یونیورسلز کو سامنے لاتی ہے۔ آفاقی سچائیاں مطلب یہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہوا، فلاں واقعہ کب اور کیسے ہوا، جبکہ شاعری وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا ممکن ہے، انسانی فطرت کیسی ہے۔ اچھا، تو بنیادی فرق یہ ہوا کہ افلاطون کے لیے آرٹ ایک کمتر نقل تھی، جبکہ ارسطو اسے حقیقت کی گہرائی، مطلب آفاقی اصولوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ مان رہے تھے، تقریباً فلسفے جیسا ہی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اسی لیے ارسطو نے کہا کہ شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ اور اعلیٰ چیز ہے۔ واہ! کیونکہ وہ امکانات اور انسانی فطرت کے جو بنیادی پہلو ہیں ان سے بحث کرتی ہے، وہ صرف واقعات کا بیان نہیں ہے۔ تو ارسطو نے صرف اخلاقی پہلو نہیں دیکھا، بلکہ اس کی جمالیاتی قدر، اس سے ملنے والی خوشی اور علم حاصل کرنے کے پہلو پر زور دیا۔ جی ہاں، تقلید سے لطف اندوز ہونا اور اس سے سیکھنا، یہ دونوں ان کے نزدیک مثبت انسانی تجربات ہیں۔ چلیں اس دفاع سے آگے بڑھتے ہیں۔ ارسطو کی شعریات کا سب سے مشہور حصہ یعنی المیہ یا ٹریجڈی کا تجزیہ، انہوں نے اس صنف کو کیسے بیان کیا؟ ارسطو نے المیہ کی ایک بہت جامع تعریف دی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ المیہ ایک ایسے عمل کی تقلید ہے جو سنجیدہ ہو، مکمل ہو اور ایک خاص عظمت کا حامل ہو، ٹھیک ہے۔ جسے خوشگوار بنائی گئی زبان، یعنی جس میں وزن، آہنگ، گیت وغیرہ ہوں، اس کے ذریعے پیش کیا جائے، جس کا انداز بیانیہ نہ ہو بلکہ کرداروں کے عمل کی صورت میں ہو، یعنی ایکٹنگ کے ذریعے۔ جی، اور آخر میں جو رحم اور خوف کے جذبات کو ابھار کر ان جذبات کی تطہیر یعنی کتھارسس کا باعث بنے۔ یہ تو کافی گہری تعریف ہے۔ اور اس کے وہ مشہور 6 عناصر کیا تھے جنہیں وہ ضروری کہتے تھے؟ جی، 6 اجزاء بتائے انہوں نے، اور انہیں اہمیت کے لحاظ سے ترتیب بھی دیا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے پلاٹ، میتھوس، پلاٹ، جسے وہ المیہ کی روح کہتے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ واقعات کی جو منطقی ترتیب ہے، جو ساخت ہے، وہ ہے۔ اچھا، پلاٹ کو مکمل ہونا چاہیے، باقاعدہ آغاز، وسط، اختتام ہو، مربوط ہو، یعنی ہر واقعہ پچھلے کا نتیجہ ہو اور ایک مناسب لمبائی ہو، نہ بہت طویل نہ بہت مختصر۔ ٹھیک۔ اور وہ خاص طور پر پیچیدہ پلاٹ، کمپلیکس پلاٹ کو بہتر سمجھتے ہیں، جس میں 2 خاص چیزیں ہوں: ایک پیریپیٹیا یعنی حالات کا اچانک پلٹ جانا، جیسے قسمت کا الٹ جانا۔ بالکل، اور دوسرا انیگنورسس یعنی کسی چھپی حقیقت کا پتہ چلنا، پہچان یا انکشاف۔ جیسے آپ نے ایڈیپس کی مثال دی تھی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ انیگنورسس ہے۔ پلاٹ کے بعد کیا؟ پلاٹ کے بعد دوسرا اہم عنصر ہے کردار، ایتھوس۔ کردار کا پتہ اس کے عمل سے چلتا ہے، خاص طور پر اس کے انتخاب سے، پروہیرسس سے۔ انتخاب؟ جی، یعنی جب وہ کسی مشکل صورتحال میں فیصلہ کرتا ہے تو کیا چنتا ہے، اس سے اس کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ارسطو کے مطابق کردار بنیادی طور پر اچھا ہو، مطلب اخلاقی طور پر قابل قبول، بھلے مکمل نیک نہ ہو، پھر کردار اس عمل کے لیے مناسب ہو۔ مناسب سے کیا مطلب؟ یعنی اس زمانے کے حساب سے، جیسے عورت میں مردانہ صفات نہ ہو یا غلام میں آقاؤں والی شان نہ ہو۔ یہ ان کے دور کے سماجی تصورات تھے۔ ٹھیک ہے، پھر مستقل مزاج ہو، یعنی اس کا رویہ یکساں رہے یا اگر بدلے تو اس کی کوئی وجہ ہو، اور آخر میں حقیقت پسند مگر تھوڑا سا مثالی بھی ہو، آئیڈیلائزڈ یعنی عام انسانوں جیسا پر ان سے تھوڑا بہتر۔ سمجھ آ گئی۔ تیسرا عنصر تھا فکر یا خیال، ڈائنویا۔ یہ کیا ہے؟ ڈائنویا سے مراد وہ خیالات ہیں، وہ دلائل ہیں، عمومی سچائیاں ہیں جو کردار اپنی باتوں، اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی کردار کسی بات کو ثابت کرتا ہے یا رد کرتا ہے یا زندگی کے بارے میں کوئی اصول بیان کرتا ہے تو وہ ڈائنویا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کرداروں کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پلاٹ ہوئے کہانی کی ساخت، کردار ہوئے اسے کرنے والے، اور فکر ہوئی وہ سوچ جو اس سب سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی 3 عناصر؟ چوتھا ہے لفظیات یا بیان، لیکسز، یعنی زبان کا استعمال، الفاظ کے ذریعے۔ زبان کیسی ہونی چاہیے؟ ارسطو کہتے ہیں کہ زبان واضح ہو مگر عامیانہ نہ ہو، بازاری نہ لگے۔ استعارے، میٹافور کا استعمال بہت اہم ہے۔ یہ شاعر کی ذہانت دکھاتا ہے۔ نادر الفاظ اور عام الفاظ کا صحیح امتزاج زبان کو خوبصورت بناتا ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں ہے گیت یا موسیقی، میلوس۔ قدیم یونانی ٹریجڈی میں کورس گاتا تھا، موسیقی ڈرامے کا اہم حصہ تھی۔ ارسطو اسے خوشگواری بڑھانے والا عنصر سمجھتے تھے۔ اور آخری، چھٹا عنصر؟ وہ ہے منظر کشی یا تماشا، اوپسس، یعنی ڈرامے کے بصری پہلو، کاسٹیوم، سیٹ، اسپیشل ایفیکٹس، یہ سب۔ اچھا۔ ارسطو اسے سب سے کم اہم سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ شاعر کے فن سے زیادہ سٹیج مینیجر کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹریجڈی کا اصل اثر پلاٹ سے آنا چاہیے، صرف آنکھوں کو اچھا لگنے والے مناظر سے نہیں۔ یعنی کہانی اور کردار سب سے اہم ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ سے زیادہ۔ اچھا، اب کچھ بنیادی تصورات کو ذرا اور کھولتے ہیں۔ میمیسس پر تو بات ہو گئی، کتھارسس کا لفظ بہت سنا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کتھارسس، جی، یہ شاید شعریات کا سب سے زیادہ زیر بحث اور متنازع تصور ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے صفائی یا پاکیزگی۔ صفائی؟ جی، ارسطو کہتے ہیں کہ المیہ رحم، پٹی اور خوف، فیئر کے جذبات پیدا کر کے ان جذبات کی تطہیر کرتا ہے۔
اب اس کی کئی تشریحات ہیں. کچھ اسے طبی استعارہ سمجھتے ہیں، جیسے جسم سے خراب چیزوں کا نکل جانا. اچھا. کچھ اسے مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی روحانی پاکیزگی. اور کچھ اسے علمی یا ذہنی وضاحت، کلیریفیکیشن کا عمل سمجھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے اصل میں؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب ہم ٹریجڈی دیکھتے ہیں تو ہم کرداروں کے دکھ پر ترس کھاتے ہیں. یہ رحم ہے، اور یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ خوف ہے. ان شدید جذبات کا تجربہ کرنا اور پھر ان کا ایک طرح سے نکاس ہو جانا، یہ ہمیں ایک قسم کی جمالیاتی راحت دیتا ہے. جذباتی توازن ملتا ہے، اور شاید انسانی حالت کی بہتر سمجھ بھی آتی ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اچھا، اور ہمارشیا کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کردار کی کوئی اخلاقی کمزوری ہے یا بس کوئی غلطی؟ ہمارشیا کا ترجمہ اکثر عیب، غلطی، کوتاہی یا ٹریجک فلا کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہیرو کے زوال کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس پر بھی بہت بحث ہے. کیا یہ کردار کی کوئی مستقل اخلاقی خامی ہے، جیسے غرور، جسے ہائبرس کہتے ہیں، یا بہت زیادہ غصہ، یا یہ محض ایک غلطی ہے، کوئی غلط فہمی ہے جو حالات کی وجہ سے یا لا علمی میں ہو جائے، جیسے اوئیڈیپس کے ساتھ ہوا؟ ہاں، وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتا. بالکل. ارسطو کے لیے اہم یہ تھا کہ ہیرو نہ تو بالکل نیک ہو، کیونکہ نیک آدمی گرے گا تو صرف افسوس ہوگا، خوف نہیں آئے گا، اور نہ ہی بالکل برا ہو، کیونکہ برے کو سزا ملے تو رحم نہیں آئے گا. صحیح. ہیرو کو ہماری طرح کا انسان ہونا چاہیے، جو اپنی کسی ہمارٹیا کی وجہ سے، اپنی کسی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے بلندی سے پستی میں گر جائے. تبھی دیکھنے والوں کو رحم بھی آئے گا اور خوف بھی محسوس ہوگا. اگر آج کل کی مثال دیکھیں تو شاید ڈاکٹر فرینکنسٹائن کا وہ جنون کہ علم کی انتہا تک پہنچنا ہے، وہ اس کی ہمارٹیا ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. اچھا، اب شعریات کی اپنی تاریخ اور اس کی درجہ بندی کی طرف آتے ہیں. ارسطو کے جو اتنے سارے کام ہیں، ان کے نظام میں اسے کہاں رکھا جاتا تھا؟ روایتی طور پر ارسطو کے کاموں کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: نظریاتی علوم جیسے فزکس، مابعد الطبیعیات، عملی علوم جیسے اخلاقیات، سیاسیات، اور پیداواری علوم جن کا مقصد کچھ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شعریات کو عام طور پر اس تیسری قسم یعنی پیداواری علوم میں رکھا جاتا رہا ہے، اور اسے اکثر نظریاتی اور عملی علوم سے کم اہم سمجھا جاتا رہا ہے. لیکن کیا شاعری بنانا کسی میز کرسی بنانے جیسا ہے؟ یہ تو زیادہ سوچنے والا فکری کام لگتا ہے. بالکل بالکل. یہی اعتراض کچھ جدید مفسرین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شعریات خود بہت گہرے فلسفیانہ موضوعات سے جڑی ہے، نفسیات سے، زبان سے، منطق سے، حقیقت کی نوعیت سے. یہ صرف شعر کہنے کی ترکیبیں بتانے والی کتاب نہیں ہے. ارسطو نے خود اس موضوع پر لکھا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے فلسفیانہ طور پر اہم سمجھتے تھے. تو اسے صرف پیداواری علم کہنا شاید ٹھیک نہیں؟ جی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی قدر کم کرنے والی بات ہے. یہ تو دلچسپ نکتہ ہے. اچھا، بعد کے زمانوں میں خاص طور پر عرب فلاسفہ نے شاعریات کو کیسے دیکھا؟ سنا ہے انہوں نے اسے منطق سے جوڑ دیا تھا؟ جی ہاں، یہ شعریات کے سفر کا ایک بہت ہی اہم اور آپ کہیں منفرد موڑ ہے. 9ویں 10ویں صدی کے بعد جب یونانی فلسفہ عربی میں آیا تو الفارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے بڑے مسلم فلسفر نے ارسطو کے کاموں کی شرحیں لکھیں. جی. اور انہوں نے شاعریات اور خطابت یعنی ریٹرک کو ارسطو کی منطق کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے آرگنون، اس کا حصہ قرار دے دیا. منطق کا حصہ؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے. منطق تو دلیل کی بات کرتی ہے، شاعری جذبات اور تخیل کی. بالکل. عرب فلاسفرز نے ایک نظریہ پیش کیا جسے شعری قیاس، پوئٹک سلوجزم کہتے ہیں. ابن سینا نے اس پر خاص طور پر کام کیا. شعری قیاس یہ کیا چیز ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جیسے منطقی قیاس عقلی دلیل سے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، ویسے ہی شعری قیاس تخیل کو ابھارنے والی زبان، استعاروں، تشبیہات کے ذریعے سننے والے کے اندر ایک طرح کا یقین پیدا کرتا ہے. اسے تخیلی تصدیق، امیجنیٹو اسینٹ کہا گیا. اچھا. یہ عقلی یقین نہیں ہوتا بلکہ ایک جذباتی اور نفسیاتی تاثر ہوتا ہے. گویا شاعری بھی ایک طرح کی دلیل ہے، لیکن وہ حقائق سے نہیں بلکہ متاثر کرنے والی تصویروں اور استعاروں سے قائل کرتی ہے.
تخیل کی منطق کہہ لیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، انہوں نے اسے صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ اپنی منطق کے نظام میں شامل کر لیا، قائل کرنے کا ایک طریقہ سمجھا۔ جی، خاص طور پر عوام کو قائل کرنے کے لیے جو منطق سے زیادہ تخیل سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن کیا انہیں ترجمے میں مشکلات نہیں آئیں؟ یونانی ٹریجڈی اور کامیڈی جیسی چیزیں تو عرب ثقافت میں نہیں تھیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ چونکہ عربی شاعری میں ٹریجڈی اور کامیڈی کی وہ اصناف نہیں تھیں، تو شروع کے مترجمین میں جیسے ابو بشر متہ نے ان یونانی لفظوں کا ترجمہ عربی کی موجودہ اصناف سے کر دیا، جیسے مدح یعنی تعریف اور ہجو یعنی برائی۔ یہ تو اصل مطلب نہیں ہوا نا؟ جی نہیں، ظاہر ہے یہ پوری طرح معنی ادا نہیں کرتا تھا، لیکن ابن سینا اور ابن رشد جیسے بعد کے فلاسفر ان مشکلات کو سمجھتے تھے۔ ابن سینا نے کوشش کی کہ یونانی اصطلاحات کو بغیر ترجمے کے استعمال کریں اور ان کے اصل معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مشکلات کے باوجود وہ بنیادی خیالات سمجھ گئے؟ جی ہاں، ان مشکلات کے باوجود وہ ارسطو کے بنیادی تصورات جیسے تقلید، پلاٹ، کردار نگاری، ان کو سمجھنے اور اپنی فکر میں استعمال کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کا مطلب ہے شعریات کا اپنا سفر بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یونان سے بغداد پھر قرطبہ تک اس کے معنی بدلتے رہے۔ بالکل، اور یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ شعریات کی اصل جگہ کیا ہے۔ کیا یہ صرف ادبی تھیوری ہے یا اس کی جڑیں فلسفے، نفسیات، منطق اور زبان کے علم میں زیادہ گہری ہیں؟ تو اب ماہرین اس کی دوبارہ درجہ بندی پر زور دے رہے ہیں؟ جی، تاکہ اس کی جو کثیر الجہتی اہمیت ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ اچھا، ارسطو نے المیہ کا موازنہ رزمیہ شاعری یعنی ایپک پوئٹری سے بھی کیا تھا، جیسے ہومر کی نظمیں ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلتیں ہیں؟ مماثلتیں تو یہ ہیں کہ دونوں ہی بڑے اور قابل تعریف کرداروں اور کاموں کی تقلید کرتی ہیں۔ دونوں میں زبان کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے اور دونوں میں پلاٹ، کردار، فکر جیسے عناصر ہوتے ہیں۔ فرق بنیادی طور پر پیش کرنے کے انداز کا ہے۔ کیسے؟ المیہ عمل کے ذریعے یعنی ڈرامائی انداز میں ایکٹ کر کے پیش کی جاتی ہے، جبکہ رزمیہ بیانیہ انداز میں یعنی سنائی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ المیہ میں موسیقی اور منظر کشی بھی ہوتی ہے جو رزمیہ میں نہیں ہوتی، اور رزمیہ عام طور پر المیہ سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی نشست میں پیش نہیں ہوتی۔ تو ارسطو نے کسے بہتر کہا، المیہ کو یا رزمیہ کو؟ ارسطو نے واضح طور پر المیہ کو رزمیہ سے بہتر قرار دیا۔ اچھا، کیوں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ المیہ میں رزمیہ کے سارے اچھے عناصر موجود ہیں، پلاٹ، کردار، فکر، زبان، لیکن اس کے ساتھ موسیقی اور منظر کشی کا اضافی لطف بھی ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات، ارسطو کے خیال میں المیہ اپنا مقصد یعنی کیتھارسس زیادہ فوکسڈ، زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ کم وقت میں زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے وہ اسے فن کی زیادہ مکمل شکل سمجھتے تھے۔ یہ تو بہت جامع تجزیہ تھا۔ تو خلاصہ کریں تو ارسطو کی شعریات ایک طرح سے افلاطون کے اعتراضات کا جواب تھی۔ جی، ارسطو نے میمیسس کو انسانی فطرت اور علم کا ذریعہ کہا، المیہ کی تعریف کی، اس کے 6 عناصر بتائے جس میں پلاٹ سب سے اہم ہے، کیتھارسس اور ہیمرٹیا جیسے اہم تصورات دیے۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ کتاب صدیوں کا سفر طے کرتی رہی، خاص طور پر عرب فلسفہ نے اسے منطق سے جوڑا، اور آخر میں المیہ اور رزمیہ کا موازنہ۔ جی ہاں، اور اس سب میں جو اہم نقطہ ہے وہ ہے شعریات کی حیران کن پائیداری، ریلیونس۔ یہ صرف 2000 سال پرانی ادبی تنقید کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے، قائل کرنے کی طاقت کو جاننے اور خود کہانی سنانے کے عمل کی جو بنیادی ساخت ہے اسے پرکھنے کے لیے آج بھی ایک اہم دستاویز ہے۔ اور اس کا مختلف ثقافتوں سے گزرنا اور نئے معنی لینا ہی اس کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ارسطو آج ہوتے تو وہ کہانی سنانے کی جو نئی شکلیں ہیں، فلم، ٹی وی سیریز، ویڈیو گیمز، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کی مختصر کہانیاں، ان کا تجزیہ کیسے کرتے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا پلاٹ، کردار، کیتھارسس، میمیسس کے ان کے اصول آج بھی ویسے ہی لاگو ہوتے ہیں، یا ان نئے میڈیمز نے کہانی کہنے کے ایسے طریقے بنا لیے ہیں جن کے لیے شاید ایک نئی شعریات کی ضرورت ہو؟ یہ واقعی ایک غور طلب سوال ہے جو ہمیں ارسطو کے نظریات کی آفاقیت اور وقت کے ساتھ ان میں آنے والی ممکنہ تبدیلیوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔